امریکہ لگاتار ان کو شہید کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں. پوری کوشش ان کے اوپر چل رہی ہے, باقاعدہ انعام رکھا گیا ہے. لیکن خدا کی قسم کہ جذبہ شہادت جو ایرانیوں کے اندر ہے وہ کسی قوم کے اندر نہیں. میں نے دیکھا رہبر کے خیال میں, رہبر ایک مرتبہ جو ہے ایک بوڑھی اور ضعیف عورت جو کھڑی ہوئی تو اس کے جسم میں کپکپاہٹ آ گئی. اتنی کمزور تھی کہ جب وہ کھڑی رہبر کے استقبال میں تو اس کا ہاتھ اس طریقے سے ہل رہا, طاقت نہیں تھی, بہت کمزور تھی. رہبر پتا ہے اس کے گھر کیوں گئے تھے؟ اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا تھا. جوان بیٹا شہید ہو گیا. رہبر نے کہا کہ تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے, لیکن کبھی خود کو تنہا محسوس نہ کرنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بوڑھی عورت نے کہا کہ آقا مجھے معاف کرنا, میرا ایک ہی بیٹا تھا, میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا. خدا کی قسم اگر میرے پاس ایسی 4 اولاد اور ہوتی تو میں آپ کے اوپر قربان کر دیتی. اگر 4 اولادیں ہوتی تو میں آپ کے اوپر قربان کر دیتی. عزیزوں, اسی محبت کی رہبری محسن کی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, جو بالغ نہیں ہیں, لیکن رہبر کی محبت اس طریقے سے دل میں مجھے بھری ہوئی ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں آقا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم شہید ہو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن رہبر کی محبت اس طریقے سے ان کے دل میں موجود ہو گئی ہے کہ وہ آ کر رہبر سے کہہ رہے ہیں آقا ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم شہید. عزیزوں, رہبر معصم کو مولا عباس کے مسائل بہت پسند ہیں, اور رہبر معصم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں حسین کے غلام کا غلام ہوں, ہم عباس کے غلام ہیں. عزیزوں, شہادت بھی دیکھیے کتنی مظلومیت کے عالم میں ہوئی ہے. رہبر کو جب شہید کیا گیا تو اس سے چند منٹ پہلے رہبر معصم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا, رہبر کی شہادت واقع ہو گئی. آج عباس کا ایک اور غلام دنیا سے چلا گیا. یقیناً یہ خسارہ قوم ملت کے لیے ناقابل برداشت ہے. ابھی لوگ خدا کی قسم یہ دنیا برداشت نہ کر پاتی اس غم کو. اگر کربلا کا میدان ہمارے سامنے نہ ہوتا, اگر عباس کے کٹے ہوئے شانے ہمارے سامنے نہ ہوتے, اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا یہ ہماری قوم کا علم بردار خام نہیں تھا, لیکن کربلا کے میدان میں ایک اور علم بردار ہوا تھا. ایک اور علم بردار تھا جو کربلا کے میدان میں لشکر کی علم برداری کرتا تھا. مظلوم کربلا ایک وقت ایسا بھی آیا وہ علمدار اپنے آقا کی خدمت میں آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے, اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. مولا حسین کہتا ہے عباس ارے آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہوا کرتے تھے. مولا عباس کہتا ہے آقا ارے وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علم برداری کرتا تھا. آج نے مظلوم کربلا جنگ کی اجازت تو نہ ملی, لیکن عباس کو اتنی اجازت ملی, اے عباس اگر ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی کا اہتمام کرو. نے مظلوم کربلا جنگ کی اجازت نہ ملی, پانی کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا. ادھر میرا مظلوم آقا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان قتال میں آتا ہے, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ لہجہ عربی میں تلوار کو چلاتا ہے. دشمن کی فوجیں بھاگنی شروع ہوئی. مولا نے دریا میں علم کو گاڑا, علم کے قلم کو دریا میں گاڑنے کے بعد ایک مرتبہ مشکیزوں میں پانی کو بھرا. پانی سے بھرنے کے بعد وفادار گھوڑے کی طرف اشارہ کیا, اگر تو بھی پانی پینا چاہتا ہے تو پانی پیے, لیکن ہارے عباس کا وفادار گھوڑا ارے کے زمانے کے عالم میں اپنے سر کو ہلا کر کہتا ہے اے میرے آقا ارے کیسے پانی پی لوں, خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. اللہ کوئی غم نہیں سوائے مظلوم کربلا کے. وہ وقت بھی آیا میرا مظلوم امام پانی بھر کر خیام حسینی میں جانا چاہتا ہے. جیسے یہ خیام حسینی میں جانا چاہتا ہے, ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے ارے عباس کو گھیر کر حملہ کرو, عباس کو مل کر حملہ کرو. خیام حسینی میں ایک قطرہ